غم ہو، کسی قسم کی تکلیف ہو رہی ہو، بیماری سے پریشان ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، جادو سے پریشان ہو، جنات سے پریشان ہو، کاروبار سے پریشان ہو، مال و دولت کی پریشانی ہو، غربت کی پریشانی ہو، ایسی کوئی پریشانی نہیں جو اس وظیفے سے انشاءاللہ ختم نہ ہو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، جب سخت سے سخت مشکل پیش آ جائے کہ کسی طرح سے حل نہیں ہو رہا، ایسا مشکل پیش آئے کہ دل و دماغ کام چھوڑ گیا ہے کہ بھئی یہ کام کس طرح ہوگا، بالکل امکان اس کام کا نہیں، انشاءاللہ صرف ایک مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں اسی ترتیب سے، انشاءاللہ العزیز وہ کام ناممکن سے ممکن بن جائے گا، تمام غم ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہیں۔ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کے متعلق آپ نے اس سے پہلے بہت کچھ سنا ہے اور حقیقت سنا ہے کہ اس میں جتنی تاثیر رکھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر اس کا وظیفہ کیا جائے نا تو جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں ایک ہی دن میں انشاءاللہ اسی وقت انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، چاہے آپ کو جو بھی حالت درپیش ہو، پریشان ہو، غم ہو، کسی قسم کی تکلیف ہو رہی ہو، بیماری سے پریشان ہو، دشمنوں سے پریشان ہو، جادو سے پریشان ہو، آصب جنات سے پریشان ہو، کاروبار سے پریشان ہو، مال و دولت کی پریشانی ہو، غربت کی پریشانی ہو، ایسی کوئی پریشانی نہیں جو اس وظیفے سے انشاءاللہ ختم نہ ہو۔ سب پریشانیوں کا حل میں بتا رہا ہوں آپ کو اور حقیقت بتا رہا ہوں، اس میں اتنی تاثیر ہے ان آیات میں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، صحابہ کے پاس کاغذوں پر، درختوں کے پتوں پر، ہڈیوں پر لکھے ہوئے تھے آیات، ان کو جمع کرنا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے بہت مشورے دیے کہ بھئی اس سے قرآن کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو جب کام شروع ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دنیا سے رحلت ہو گئی، وفات ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن کو جمع کرنے میں لگے رہے، یہ خدمت انجام دیتے رہے، ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو لیکن تینوں ادوار میں یہ بات ضروری تھی کہ 2 شاہدوں کی شہادت ضروری تھی کہ بھئی اس پر 2 شاہد پیش کرو۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیات لے آئے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون سے حذیفہ ہیں۔ حضرت حذیفہ بن ثابت، اس کا واقعہ سنا ہے، ان کی ایک گواہی ان کی گواہی 2 کے برابر تھی۔ کس وجہ سے؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گھوڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا بہت پسند آیا، فرمایا فروخت کرنا ہے، اس کو فروخت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ بات ہو گئی بھائی اتنے میں فروخت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا اور فرمایا آپ ادھر ٹھہرے رہیں، میں اس کا دام جو ہے، اس کے پیسے آپ کو لے کے آتا ہوں۔ وہ اسی انتظار میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے پیسے لانے کے لیے، اس کے دام لانے کے لیے۔ تو ایک اور شخص آیا، بھائی یہ گھوڑا خریدنا ہے، یہ گھوڑا فروخت کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ تو فروخت ہو چکا ہے۔ کتنے میں؟ اتنے میں۔ بھائی میں اس سے زیادہ پیسے دیتا ہوں، میں اس سے زیادہ پیسے آپ کو زیادہ دام دیتا ہوں، اس سے زیادہ رقم آپ کو دیتا ہوں، اس کو مجھ پر فروخت کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے زبان کر لی ہے ابھی۔ اس نے کہا یار میں اس سے زیادہ دوں گا، اس کو مکر جانا اپنے وعدے سے، گواہ بھی اس کے پاس کوئی نہیں۔ تو وہ بھی لالچ میں آ گیا، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا، پیسے لے آیا۔ اس نے کہا میں نے تو آپ سے کوئی بات نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی سودا ہو چکا ہے اس کا۔ لوگ بھی جمع ہو گئے، ایسی جگہ تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بھائی میں نے ابھی سودا کر لیا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو کوئی سودا نہیں کیا آپ سے کوئی سودا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کی شریعت میں کیا حکم ہے؟
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ہمارے شریعت میں یہ ہے کہ جو مدعی ہو وہ اس کو 2 گواہ لانے ہوں گے، 2 گواہوں کی شہادت ضروری ہے اس معاملے میں۔ اگر 2 گواہ اس کے پاس نہ ہوں تو پھر مدعی علیہ کو قسم دینا پڑے گا، اس کو قسم کھانا پڑے گی کہ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، اس کو پھر قسم دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا ہے تو تمہارے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ اگر میں ابھی یہ کہہ دوں گواہ کے بغیر تو یہ سارے لوگ کہیں گے یہ تو صادق و امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں، تو اس لیے اس نے یہی مطالبہ کیا کہ اب گواہ پیش کرو۔ حضرت حذیمہ رضی اللہ عنہ، حذیمہ بن ثابت آئے اور کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ تو اس نے کہا چلو، اس نے گواہی دے دی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھوڑا تھا اس کے حوالے کیا، پیسے لے لیے جتنے پر بات ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیمہ سے فرمایا حذیمہ تم تو معاملے کے وقت موجود بھی نہیں تھے، تم نے گواہی کس طرح دی؟ تو حضرت حذیمہ کا جواب سنیے۔ حذیمہ بن ثابت نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں رب کا پتہ دیا، آپ پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو یہ گھوڑا کیا چیز ہے؟ آپ نے ہمیں رب کا پتہ دیا، ہم نے گواہی دی کہ آپ سچ بولتے ہیں، یہ وہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ جب آپ کچہری میں جاتے ہیں، آپ عدالت میں جاتے ہیں، 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے گواہوں کی؟ ایک معاملہ زنا کا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں بچائے رکھے، اس کا معاملہ چونکہ بہت سخت ہے اس لیے اس میں 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن عام معاملات میں 2 گواہ، جیسے نکاح ہوا، کوئی اور قرض کا معاملہ ہوا، لین دین ہوئی، 2 گواہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گواہوں کی ضرورت ہوگی، لیکن حضرت حذیمہ کے متعلق فرمایا اس ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تو یہ فضیلت ہے حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت حذیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات لے آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کہ یہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں، اگرچہ کئی صحابہ نے سنے تھے۔ تفسیر مظہری غالباً اور تفسیر قرطبی، اس میں لکھا ہے کہ یہی حضرت حذیمہ بن ثابت ہیں جس کی گواہی 2 کے برابر تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو 2 شہادتیں چاہتے تھے کہ بھائی 2 شہادت پیش کرو، لیکن حذیمہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیات پیش کی تو اس نے گواہی دیتا ہوں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ آیات ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دیکھو اس آیات کا مطلب ذرا دیکھو، اس میں تاثیر کیوں نہیں ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ یقیناً البتہ تمہارے پاس ایک رسول آیا جو تم ہی میں سے ہے، تمہارے جن سے ہے، انسان ہے، بشر ہیں۔ تو عالمگیری اور اسی طرح بحر الرائق وغیرہ، تو عالمگیری وغیرہ، بحر الرائق وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ یہ مسئلہ ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے، شرط ہے ایمان کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر تھے، عربی تھے، جاننا ضرور ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ بھائی میں نہیں جانتا کہ آپ انسان تھے یا فرشتہ تھے تو وہ کافر ہو گیا۔ دیکھو عالمگیری، دیکھو بحر الرائق۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بشر تھے، تو حضور کی شان بیان ہوئی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، بڑی شاک گزرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بات جو تمہیں تکلیف دیتی ہے۔
آپ کی مشقت، تمہاری تکلیف حضور پر بڑی شاق گزرتی ہے، بڑی شاق گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیات نازل ہوئی۔ پھر آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کے متعلق تو حدیث مبارک میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابی داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 7 بار صبح کے وقت اس آیت کو پڑھا تو رات تک اس کے تمام کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے۔ واہ بھائی کیا بات ہے! صبح آپ نے 7 مرتبہ پڑھی، آپ کی شام تک جو بھی حاجات ہوں اللہ ہی پورا کرے گا، تمہارے تمام غموں کے لیے کافی ہے، تمہارے تمام حاجتوں کے لیے آیت کافی ہے۔ جب تمہیں شام کو 7 مرتبہ پڑھا تو صبح تک آپ کے لیے یہ آیات کافی ہے، تمام غموں سے، تمام حاجات کے لیے، تمام مشکلات سے۔ تو جو بھی آپ کو مشکل پیش آئے، ان آیتوں کی بہت بڑے برکات ہیں۔ اگر میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر پھر صبح تک اس کے متعلق بیان کرتا رہوں، یقیناً میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، اس کے اتنے فضائل ہیں۔ تو اس کا جو سب سے عظیم الشان وظیفہ ہے، جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، گویا کہ وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے، آپ کے ذہن میں جو بھی مشکل ہو، یہ نہیں کہ صرف اس مشکل کے لیے، آپ کو بیماری ہے، آپ کو غم ستا رہی ہے، آپ کو پریشانی ہے، آپ دشمنوں سے پریشان ہیں، آپ حاسدین کے حسد سے پریشان ہیں، آپ کاروبار کے نقصان سے پریشان ہیں، آپ کا کاروبار ہے ہی نہیں سرے سے، آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، آپ مہنگائی کے غم سے رو رہے ہیں، کام نہیں چل رہا، آپ کے گھر میں اتفاق نہیں، خواہ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، جو بھی حاجت درپیش آئے تو ایسا کریں، خوب اچھی طرح سے وضو کریں، مسواک کے ساتھ، یعنی خوب مسنون طریقے سے وضو کریں، اور وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ حاجت کے 2 رکعت نفل پڑھیں، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں خوب محبت کے ساتھ۔ پھر 313 بار لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ 313 بار خوب دل سے پڑھو تجوید کے ساتھ، اس کے بعد آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھو، اور جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، بہت جلد قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو جب تک آپ کا کام نہ ہو لگے رہیں۔ ہر نماز کے بعد تو 1 مرتبہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پڑھنا ہے، معمول بنا لیں، حضور کی محبت پیدا ہوگی دل میں، حضور کی شفاعت نصیب ہوگی انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب سخت سے سخت مشکل پیش آ جائے کہ کسی طرح سے حل نہیں ہو رہا، ایسا مشکل پیش آئے کہ بھائی دل و دماغ کام چھوڑ گیا ہے کہ بھائی یہ کام کس طرح ہوگا، بالکل امکان اس کام کا نہیں، انشاءاللہ صرف 1 مرتبہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں 313 بار اسی ترتیب سے، انشاءاللہ العزیز وہ کام ناممکن سے ممکن بن جائے گا، آپ کے تمام غم ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے دل لگائیں،
جو بھی مشکل پیش آئے انشاءاللہ آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ویسے وظائف پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہیں ثواب کی نیت سے۔ تو جو بھی وظیفہ پڑھیں ثواب کی نیت سے پڑھیں، یہ نہ کہ صرف اپنی حاجت کے لیے، ثواب کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا آپ کو پھر بھی ثواب بھی ملے گا اور کام بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے قرآن عظیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم یقیناً بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، بہت بڑی نعمت۔ ہم اپنے مشکلات کے لیے تلاش کر رہے ہیں کہاں سے ہماری مشکل حل ہو جائے گی، لیکن ہمارے تمام مشکلات کا حل قرآن میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے۔ تو آپ ان سے شفا پائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا اور ہمارے پریشانیوں کو انشاءاللہ خوشیوں میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت کی زندگی عنایت فرمائے اور تمام غموم و ہموم سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔